قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ نماز سے متعلق ہم تفصیلی مسائل کا پورا ایک کورس رمضان سے پہلے مکمل کر چکے ہیں، اور یہ جو 2-3 اہم مسائل میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مسائل بھی اس میں ذکر کر دیے گئے تھے، لیکن ایسے تھے کہ کچھ مسئلہ ایک مجلس میں بیان ہوا، اس کا دوسرا حصہ اگلی مجلس میں، تو وہ شاید پوری طرح بیان نہ ہو سکا یا پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تو اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا، اور وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کو ایک ساتھ ترتیب سے یہ 1-2 مسائل ذکر کر دیے جائیں، تاکہ وہ پورا شروع سے آخر تک ایک دفعہ میں وہ بات سمجھ آ جائے۔ تو ایک تو یہ 1-2 مسائل ذکر کرنے ہیں، اور دوسری ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی کہ ہمارے ہاں چونکہ مسائل کا علم بہت محدود ہے، مسائل کا علم ہمیں نہیں ہوتا، نماز کے مسائل کا بھی، تو اس طرح کی چیزیں بھی بہت دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کسی نے نماز پڑھی اور ساتھ والے کو ایسا لگا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اب وہ اس کو پکڑ کے اس پہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، یا پکڑ کے پھر امام صاحب کے پاس لے آتا ہے کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پہلے وہ فتویٰ لگا چکا ہوتا ہے پہلے خود کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر آتا ہے اپنے مرضی کی بات امام صاحب کی زبان سے نکلوانے کے لیے کہ امام صاحب بھی بولیں کہ ہاں تم نے صحیح فتویٰ دیا ہے۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو دین سے قریب کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر مسجد میں آیا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی صحیح طریقے سے، اس کا پہلا طریقہ، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ خود مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے غلط نماز پڑھی ہے، آیا میں ٹھیک ہوں یا یہ اپنی نماز پڑھنے میں ٹھیک ہے۔ ایک دم آپ اس کو مت ٹوکیں، آپ اس کو نظر میں رکھیں کہ اس آدمی نے یہ نماز اس طریقے سے پڑھی تھی، پہلے جا کے مسئلہ معلوم کر لیں کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ مسئلہ یوں ہے یا یوں ہے، میں صحیح سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے، پھر بڑے اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، نرمی سے اس کو یا تو خود سمجھا دیں یا پھر اس کی رہنمائی کر دیں کہ بھائی آپ جا کے امام صاحب سے یا مولوی صاحب سے یا مفتی صاحب سے یا کسی سے جا کے یہ مسئلہ ایک دفعہ سمجھ لیں کہ ایسا ہے یا نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی بات کا اثر قبول کرے گا۔ اگر آپ ایک دم کسی پہ اٹیک کرتے ہیں، تمہیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، مسجد آتے ہو کیسے مسلمان ہو، فلاں فلاں، جس طرح ہمارے لوگوں کا طریقہ ہے، تو شاید وہ جو غلط نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی نہیں پڑھے گا پھر، اور اس کا سارا ثواب انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں آئے گا جس نے اس کو یہ فتویٰ دیا تھا اور جس نے اس کو برگشتہ کیا تھا۔ تو اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، دین کی بات دوسرے کو حکمت سے بتانی چاہیے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو وہ اپنے ساتھ پکڑ کے لایا ہوتا ہے زبردستی، وہ بیچارہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ ایک بندے کو پکڑ کے لے آتے ہیں امام صاحب کے پاس کہ اس نے اس طریقے سے نماز پڑھی، آپ بتاؤ صحیح پڑھی یا غلط پڑھی ہے، اس کی عزت نفس تو مجروح ہوگی نا اس سے۔ یہ کون سا طریقہ ہے، آپ اس کو پکڑ کے لا کے اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں؟ کوئی مجرم ہے کیا، اس نے کوئی جرم کیا؟ نہیں آتا، پوچھ لے گا، اس کو آ جائے گا۔ اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ بزرگی کے یہ تقاضے جو ہیں نا، یہ غلط ہیں کہ خود نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا یا خود مسئلہ معلوم ہو گیا تو اب دوسروں کو آدمی ذلیل کرنا شروع کر دے یا دوسروں کو بے عزت کرنا شروع کر دے، دوسروں کے اندر خامیاں نکالنا شروع کر دے۔ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ کوئی علم کا بھی تقاضا نہیں ہے اور بزرگی کا بھی تقاضا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے لوگوں کو بلاؤ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ سامنے والا آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے۔ یہ دین کی بات ہے، ہماری اپنی کوئی بات تو ہے نہیں، ہمارا اپنا کوئی فائدہ، کوئی غرض اس سے ذاتی تو ہے نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ کس طریقے سے اس کی اصلاح ہوگی، اس طریقے کو اختیار کریں۔ تو ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب جو پہلا مسئلہ ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔
تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ، سب سے پہلے تو جب آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نیت کی جاتی ہے. سب سے پہلا مرحلہ نیت کا ہوتا ہے، اور نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ میں اس امام کے پیچھے اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں. اس امام کے پیچھے میں اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں. اور نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ جب اذان سن کے گھر سے نکلے تھے، اسی ارادے سے نکلے تھے. جب مغرب کی اذان آپ نے سنی اور آپ نکل کر آئے تو آپ اسی لیے آئے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو نیت آپ کی ہو گئی. اب صف میں کھڑے ہو کر باقاعدہ وہ نیت کے الفاظ دہرانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے دہراتا ہے تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن نیت اصل دل کا ارادہ ہے. جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں مغرب کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی. سب سے پہلی چیز تو نیت ہے، اور نیت دل سے ہوتی ہے، وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے. جب آپ چل کر مسجد آتے ہیں تو نیت تو آپ کی ہے جبھی آپ مسجد میں آئے نا، ورنہ کیا کرنے آئے آپ مسجد میں؟ اسی لیے آئے تھے کہ نماز پڑھنی ہے. تو بس یہ نیت کر لیں اور امام کے پیچھے نماز میں شامل ہو جائیں. اب سب سے پہلے جب آپ امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. یہ جو پہلی تکبیر ہے نا، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے. فرض ہونے کا مطلب یہ ہے اس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے. اگر کوئی شخص نماز کے شروع میں اللہ اکبر نہیں کہتا، اس کی نماز شروع نہیں ہوتی. اور جب ظاہر شروع نہیں ہوگی تو پھر ختم کیسے ہوگی؟ پہلی نماز پہلے شروع ہوگی، تب جا کے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی نماز مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی. تو جب شروع ہی نہیں ہوئی تو نماز ہونا یا نہ ہونا یہ تو بات کی بات ہے. اس لیے امام کے اوپر بھی اور مقتدی کے لیے بھی تکبیر تحریمہ کا کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے. امام بھی اللہ اکبر کہے گا اور مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. تو یہ اللہ اکبر کہنا تو لازم ہے. اگر کوئی اللہ اکبر نہیں کہتا، یہ پہلا والا اللہ اکبر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اللہ اکبر امام کے پیچھے کہتے وقت یہ دھیان اور یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں. امام جب اللہ اکبر کہہ کر فارغ ہو جائے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس امام کی اقتدا کر رہے ہیں، اس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کی اقتدا اس وقت ٹھیک ہوگی جب اس امام کی اپنی نماز شروع ہو جائے. اور اس امام کی اپنی نماز شروع ہوگی اللہ اکبر مکمل ہونے کے بعد. جب امام اللہ اکبر کہہ دے اب اس کی نماز شروع ہو گئی. جب اس کی نماز شروع ہو گئی تو آپ اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر اس کی اقتدا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے وقت میں اس کے پیچھے شامل ہوئے ہیں کہ اس کی اپنی نماز بھی شروع نہیں ہوئی اور آپ اس کی اقتدا میں اللہ اکبر اس سے پہلے ہی اللہ اکبر پڑھ کے شامل ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب امام کی نماز شروع نہیں ہوئی تھی اور آپ نے اپنی نماز شروع کر دی تھی. تو اس لیے آپ کی وہ نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ اکبر جب امام کہہ دے، تکبیر اولیٰ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حدیث شریف کے اندر اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، لیکن بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی امام سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. کہ ابھی امام، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے پہلے سے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں. ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہا ہوتا، ان کے ہاتھ پہلے سے یہاں ہوتے ہیں. امام اللہ اکبر کہتا ہے وہ فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. امام نے جب تک اللہ اکبر نہیں کہا آپ نے نہ ہاتھ باندھنے ہیں، بس سیدھے ہاتھ کھلے رکھیں. بعض لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے. ہاتھ سیدھے آپ کھلے رکھیں. امام اللہ اکبر جب کہہ دے اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں. اس میں اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ جب آپ نے پہلے سے ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور امام ابھی کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس میں شدید خدشہ اس بات کا ہے کہ اس کے اللہ اکبر مکمل کرنے سے پہلے آپ اللہ اکبر مکمل کر لیں گے. اور اگر اس طرح آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی اقتدا اس امام کے پیچھے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اس امام کی نماز شروع ہونے سے پہلے
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی یہاں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو اس امام نے تو نماز شروع ہی نہیں کی، آپ کیسے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، مکمل ہونے کے بعد. اس لیے اللہ اکبر مقتدی اس وقت کہے جب امام اللہ اکبر کہہ کر فارغ ہو جائے، اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے. تو یہ تو پہلی چیز ہے. اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے، امام کے لیے بھی فرض ہے اور مقتدی کے لیے بھی فرض ہے، دونوں اللہ اکبر کہیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو امام سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے. تو آپ نے اس وقت اس دورانیے میں ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہا جاتا ہے. تو امام جب تک خاموش ہے اس دوران آپ نے ثنا پڑھ لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے. پھر امام اپنی قرات شروع کرے گا، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. جہری نماز ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جن میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے. سری نماز ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جن میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے. تو جب آپ امام کے پیچھے شامل ہوئے، اگر جہری نماز ہے تب تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام نے ابھی قرات شروع کر دی، تو آپ خاموش ہو جائیں. اگر آپ ابھی سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سبحانک اللہم یہ مکمل نہیں کیا کہ امام نے تلاوت شروع کر دی، تو آپ وہیں رک جائیں گے جہاں آپ پہنچے ہیں. جہاں تک آپ پہنچے، مثلا آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اتنا پڑھا تھا اور امام نے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا، تو جہاں امام الحمدللہ شروع کرے گا آپ وہیں رک جائیں گے. کیوں؟ قرآن کریم میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو قرآن کو غور سے سننا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، قرآن کا حکم ہے. اور ثنا کا پڑھنا یہ سنت ہے، سبحانک اللہم یہ پڑھنا سنت ہے اور قرآن کا سننا واجب ہے. تو جب واجب اور سنت کا ٹکراؤ آتا ہے تو سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، واجب کو اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ واجب سنت بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ واجب بھی ہوتا ہے. جبکہ سنت تو ہوتا ہے لیکن واجب نہیں ہوتی وہ چیز. واجب کے اندر ایک چیز سنت بھی ہوتی ہے، سنت ہونے کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہوتی ہے. تو اس لیے واجب کے مقابلے میں سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ واجب کا درجہ زیادہ ہے سنت کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس واجب میں سنت بھی جمع ہے اور پھر سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تاکید مزید بھی زیادہ ہے. تو اگر آپ نے ثنا مکمل نہیں کی اور امام تلاوت شروع کر دیتا ہے، ایسی صورت میں آپ ثنا وہیں سٹاپ کر دیں گے، وہیں روک دیں گے اور امام کی تلاوت سنیں گے. اور اگر سری نماز ہے، مثلا ظہر یا عصر کی نماز ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر شروع سے ہی امام کے ساتھ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی ہے تو آپ ثنا پڑھ لیں اور ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں. تو جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی، یعنی ساری نمازوں میں، فجر سے لے کر عشاء تک 5 کی 5 نمازوں میں، جب آپ امام کے پیچھے پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں اور آپ نے ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے. اب آپ نے خاموش رہنا ہے، چاہے امام بلند آواز سے تلاوت کرے چاہے امام آہستہ آواز سے تلاوت کرے، چاہے وہ پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو. ساری رکعتوں میں امام کے پیچھے قیام کی حالت میں آپ نے خاموش رہنا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو دل ہی دل میں سوچیں، غور کریں. مثلا امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کی تفسیر پر غور کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی آیات ہیں. اسی طرح جو سری نمازیں ہیں، مثلا ظہر کی نماز ہے، آپ امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہیں تو زبان سے تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن دل ہی دل میں آپ سورہ فاتحہ کو دہرائیں، اس کے مفہوم پر غور کریں، اس پہ توجہ دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں آپ کو توجہ نصیب ہوگی.
تو دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا، دل ہی دل میں پڑھنے کا مطلب یہ کہ زبان سے نہ پڑھی جائے، آپ اس پہ غور کریں. امام سری مثلا ظہر کی پہلی رکعت امام پڑھا رہا ہے، آپ خاموش کھڑے ہوئے تو دل ہی دل میں آپ سورہ فاتحہ کے ترجمے پر، اس کی تفسیر پر، اس کی تشریح پر غور کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں آپ کو توجہ حاصل ہو جائے گی، لیکن زبان کو حرکت نہیں دینی. تو ایک تو یہ بنیادی اصول ہے کہ قیام کی حالت میں ثنا پڑھ لینے کے بعد امام کے پیچھے آپ نے قیام کی حالت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا. اب اگر کوئی شخص شامل ہوا ہے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں نہیں، مثلا دوسری رکعت میں شامل ہوا، اس کو میں الگ سے ذکر کرتا ہوں. پہلے میں اس کو تفصیل مکمل کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اور آگے طریقہ کیا ہے. تو اب آپ امام کے پیچھے شامل ہو گئے، ثنا آپ نے پڑھ لی، امام نے قرات شروع کر دی. اب امام رکوع میں جائے گا قرات مکمل کرنے کے بعد، تو امام جب رکوع میں جائے گا آپ بھی رکوع میں جائیں گے. امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے. یہ تکبیرات پہلی تکبیر کے علاوہ ساری تکبیرات مسنون ہیں. پہلی جو تکبیر ہے تکبیر تحریمہ، جس سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں یہ مسنون ہیں. یہ اگر امام بھی بھول جائے تو نماز پہ اثر نہیں پڑتا، مقتدی بھول جائے تو اس کی نماز پہ بھی اثر نہیں پڑتا. اگر امام بھی اللہ اکبر نہیں کہہ سکا، ویسے ہی چلا گیا یا سجدے سے بغیر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ گیا، تو اس کی نماز پہ بھی فرق نہیں پڑے گا. اگر مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکا تو مقتدی کی نماز پہ بھی اثر نہیں پڑے گا. لیکن بہرحال ان تکبیرات کا پڑھنا بھی مسنون ہے. جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، جب وہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا آپ بھی سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات کہیں. بہرحال اگر کوئی نہیں پڑھ سکا نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. امام رکوع سے اٹھتا ہے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، تو اب مقتدی نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور امام کو بھی کہنا چاہیے. امام کو بھی ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، اور مقتدی نے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہی نہیں ہے، اس نے ربنا لک الحمد کہنا ہے. اور اس کو قومہ کہا جاتا ہے. اس کی اور مسنون دعائیں ہیں، وہ میں نے تفصیل سے پہلے عرض کر دی تھیں. تو امام کے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد مقتدی کہے گا. اس کے بعد پھر وہ رکوع میں جب امام ہوگا تو رکوع کی تسبیحات امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں، وقت ہو 5 دفعہ پڑھ لیں. تو وہ تسبیحات امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے مثلا سبحان ربی العظیم 2 مرتبہ پڑھا اور امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو آپ تسبیحات چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. آپ تسبیحات مکمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ امام کی اقتداء واجب ہے. امام کی اقتداء واجب ہے. رکوع میں ان تسبیحات کا پڑھنا مسنون ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب واجب اور سنت کا ٹکراؤ آتا ہے تو واجب کو ترجیح دی جاتی ہے، سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واجب میں 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں. واجب میں ایک تو واجب عمل سنت بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ واجب بھی ہوتا ہے، تو اس کا درجہ، اس کی قوت زیادہ ہے، اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اگر رکوع میں آپ نے ایک ہی تسبیح پڑھی ہے یا ایک بھی نہیں پڑھی، آپ نے ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا تھا اور امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو آپ بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے، اپنی تسبیحات مکمل نہیں کریں گے. اس میں ہمارے لوگ بہت سستی کرتے ہیں، وہ بسا اوقات نہیں اٹھتے ہیں امام کے ساتھ. امام رکوع سے اٹھ گیا، وہ رکوع میں ہی رہتے ہیں، وہ اپنی تسبیحات مکمل کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ واجب کا ترک ہے. ترک واجب گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ امام کی اقتداء واجب ہے، اور جو آدمی واجب کا تارک ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اس لیے یہ گناہ ہے. پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد امام سجدے میں جاتا ہے. تو جب سجدے میں جائے اس میں بھی ایک چیز کا یہ دھیان رکھنا چاہیے، بعض لوگ امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. امام ابھی ربنا لک الحمد ہی کہہ رہا ہوتا ہے یا وہ کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پہلے سے سجدے میں پہنچا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہ سجدے میں ہوتے ہیں نہ رکوع میں ہوتے ہیں، لیکن ایک عجیب بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے ان پر کہ نہ آدھا رکوع آدھا سجدہ، بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہے تو وہ جلدی نیچے گریں. تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے، ناجائز ہے. امام کی اتباع حدیث شریف میں آتا ہے
کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ اپنا سر امام کے سر سے پہلے اٹھائے؟ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے اپنے کام امام سے پہلے کر رہا ہے، رکوع میں امام سے پہلے جا رہا ہے، یا رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے، یا سجدے میں پہلے جا رہا ہے، یا سجدے میں اس سے پہلے اٹھ رہا ہے، بہت خطرناک گناہ ہے یہ۔ تو اطمینان سے کھڑے رہیں جب تک، اور اس جلدی کا فائدہ بھی نہیں ہے نا، جلدی کا فائدہ تو اس وقت ہوتا کہ آپ امام سے پہلے سلام پھیر کے چلے جاتے، ایسا بھی نہیں کر سکتے، جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا آپ تو پھیر نہیں سکتے، تو جب نہیں پھیر سکتے پھر جلدی کس بات کی؟ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، وہ سامنے ساتھ والا بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو کھڑے رہنا چاہیے جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے۔ پھر جب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں امام جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر امام بھی کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو سجدے کی تسبیحات امام نے بھی پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور آپ نے بھی پڑھنی ہے 3 دفعہ، کم از کم 5 دفعہ کا موقع ہو تو 5 دفعہ، 7 کا موقع ہو تو 7 دفعہ۔ اس میں بھی اگر امام پہلے سر اٹھا لیتا ہے، آپ نے 2 دفعہ پڑھا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، اور امام سر اٹھا لیتا ہے تو آپ سر اٹھا لیں گے۔ 1 دفعہ آپ نے پڑھا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، امام نے سر اٹھا لیا، آپ بھی سر اٹھا لیں گے، تو امام کی اقتداء کرنی ہے۔ اس کے بعد سجدے ایک سجدہ کر کے بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر وہ امام کھڑا ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے۔ قیام کی حالت میں تو خاموش ہی رہنا ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ قعدے میں جب امام بیٹھے گا، التحیات جس کو کہا جاتا ہے، تشہد جس کو کہا جاتا ہے، جب امام التحیات میں بیٹھے گا تو اس موقع پر آپ نے التحیات پوری پڑھنی ہے، التحیات للہ آخر تک پوری پڑھنی ہے۔ ایسی صورت میں اگر امام اٹھ جاتا ہے، مثلاً آپ نے التحیات پوری نہیں پڑھی تھی اور امام کھڑا ہو گیا، تو اب آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے، امام کی اقتداء بھی واجب ہے۔ یہاں واجب کا ٹکراؤ واجب کے ساتھ ہے، واجب کا ٹکراؤ واجب کے ساتھ ہے کہ التحیات کا مکمل پڑھنا بھی واجب ہے، امام کی اقتداء بھی واجب ہے۔ تو امام کی اقتداء اگر آپ التحیات پوری کر لیں گے تب بھی ہو جائے گی، لیکن اگر التحیات چھوڑ کے امام کی اقتداء کریں گے تو یہ واجب رہ جائے گا، وہ واجب پورا ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں واجب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ نے ابھی التحیات پوری نہیں کی تو اس صورت میں آپ اپنی التحیات پوری کریں اور اس کے بعد کھڑے ہوں۔ تو یہ التحیات وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آپ امام سے تاخیر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ باقی جتنی چیزیں ذکر کی گئی یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، اور مسنون اور واجب میں جب تعارض آتا ہے تو واجب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو التحیات کے بارے میں یہ ایک اصول ہے، التحیات پوری پڑھ کے اٹھیں گے، چاہے امام پہلے اٹھ چکا ہو، آپ مکمل کریں گے پھر کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اچھا یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ اگر کوئی شخص ویسے ہی اٹھ چکا ہو، مثلاً پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، وہ اٹھ چکا ہے، امام کے پیچھے اس نے التحیات پوری نہیں پڑھی تھی اور امام نے اللہ اکبر کہا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو اگر ایسا ہو چکا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ مکروہ تحریمی ہے اس طریقے سے کرنا، واجب کا ترک، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ناجائز اور حرام کے حکم میں ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہوا ہے نماز ہو گئی ہے۔ اب تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت میں بھی وہی ترتیب ہے، چوتھی میں بھی وہی ترتیب ہے، آخر میں امام سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتا ہے قاعدہ اخیرہ میں۔ تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات کا پڑھنا تو واجب ہے، اس کے علاوہ درود شریف اور دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ لہٰذا اگر امام آپ کی التحیات مکمل کرنے سے پہلے سلام پھیر دیتا ہے، آپ نے ابھی التحیات پوری نہیں کی اور امام نے سلام پھیر دیا، اس صورت میں تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، پہلے التحیات مکمل کریں گے اس کے بعد سلام پھیریں گے۔
لیکن اگر آپ نے اتحیات مکمل کر لی تھی، آپ ابھی درود شریف پڑھ رہے تھے کہ امام نے سلام پھیر دیا، یا آپ درود شریف پڑھ چکے تھے، دعا پڑھ رہے تھے کہ امام نے سلام پھیر دیا، ایسی صورت میں آپ وہیں اس دعا کو چھوڑ کر امام کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف کا نماز میں پڑھنا اور دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے، اور امام کی اتباع کرنا یہ واجب ہے۔ لہٰذا جب آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں، اس کے بعد جو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں ایک سنت عمل کر رہے ہیں، اور امام کی اتباع واجب ہے، لہٰذا واجب کو ترجیح ہوگی۔ تو اگر اتحیات پوری نہیں کی، وہ تو پوری کر کے سلام پھیریں گے، لیکن اگر اتحیات پوری کر لی تھی اور اس کے بعد امام سلام پھیرتا ہے، تو جہاں امام نے سلام پھیرا ہے آپ وہیں امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، اور اس طریقے سے اپنی نماز مکمل کریں گے۔ سلام پھیرتے وقت اس کا طریقہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ کندھوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، نہ بہت زیادہ انسان پیچھے دیکھے، نہ بہت زیادہ سر کو موڑے، بس کندھوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں اس طرف موجود انسان، ملائک، سب کی نیت کرتے ہوئے سب کو سلام کرتا ہوں، اس نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اور امام جب سلام پھیر دے تو اب نماز مکمل ہو گئی۔ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ مستحب عمل ہے، اس میں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ امام کے ساتھ دعا مانگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے۔ اجتماعی دعا نمازوں کے بعد یہ ثابت نہیں ہے کہ امام اجتماعی دعا کرے، سارے اس کے ساتھ اجتماعی دعا کریں، امام برحمتک یا ارحم الراحمین کہے تو آپ بھی برحمتک یا ارحم الراحمین کہیں۔ اس طریقے سے نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اپنے لیے ذاتی طور پر نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ ثابت ہے۔ ہر نیک کام کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ نماز بھی ایک نیک عمل ہے اور ثابت بھی ہے، انفرادی طور پر، انڈیویجولی، الگ، اجتماعی طور پر نہیں۔ تو ہر آدمی انفرادی طور پر دعا کرے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رسمی دعا نہیں۔ امام الحمدللہ کہے آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، وہ آمین کہے تو آپ بھی پھیر دیں، یہ تو دعا نہیں ہوئی، یہ تو دعا کا ایک، آپ کہہ لیں کہ دعا کا خاکہ ہو گیا۔ یہ دعا کا مطلب تو ہوتا ہے مانگنا۔ آپ نے تو مانگا کچھ بھی نہیں، ہاتھ اٹھایا، امام نے بھی ہاتھ اٹھایا، امام نے کہا برحمتک یا ارحم الراحمین، آپ نے بھی کہہ دیا، یہ تو دعا نہیں ہوئی۔ تو اس طرح نہیں، آپ اپنے لیے دعا مانگیں، انفرادی دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، مستحب عمل ہے، لیکن اس میں آپ امام کے متبع نہیں ہیں کہ امام نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ دیا تو آپ نے بھی ضرور کہنا ہے، یا امام نے ابھی تک الحمدللہ نہیں کہا تو آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس میں آپ کا امام کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، اس میں آپ اپنی انفرادی عبادت کریں۔ یہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں شروع سے شامل نہیں تھا، مثلا اس کی 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعتیں نکل گئی، 3 رکعتیں نکل گئیں، یا 4 رکعتیں نکل گئی، وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ تو اب اگر مثال کے طور پر ہم پہلے مثال لیتے ہیں 2 رکعت نماز کی، مثلا فجر کی نماز ہے، اور کوئی شخص، یہ تو اصولی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو امام کے ساتھ رکوع مل جاتا ہے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے، اگر امام کے ساتھ رکوع نہیں ملا اس کو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا ہے، اب یہاں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر امام رکوع میں ہے تو نماز میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ امام رکوع میں ہے اور آپ مسجد میں آئے، اس کا طریقہ یہ ہے آپ اللہ اکبر کہیں۔ یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے جو فرض ہے، نماز کے آغاز کے لیے جو کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر پھر دوبارہ اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ پہلا اللہ اکبر جب آپ نے کہا ہے تو آپ کھڑے ہوئے ہوں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر مکمل پڑھنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز میں اس طریقے سے شامل ہوا کہ اس نے اللہ اکبر یوں کہا، آدھا رکوع میں چلا گیا تھا، وہ رکوع میں پہنچا ہے اور اس کا اکبر مکمل ہوا ہے، مثلا اللہ اکبر وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں چلا گیا، اب اکبر جب اس نے کہا وہ رکوع میں تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہیں کہی،
اس نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں کہی بلکہ رکوع کی حالت میں کہی ہے، اور تکبیر تحریمہ کا قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ اس لیے اتنی دیر تو کھڑا ہونا فرض ہے جتنی دیر میں آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ یہ دوبارہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی دوبارہ نہیں بھی کہتا اور رکوع میں چلا جاتا ہے نماز اس کی بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ پہلا والا فرض ہے، پہلا والا فرض ہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ ایک تو تکبیر بھی فرض ہے، دوسرا یہ تکبیر قیام کی حالت میں کہنا یہ بھی فرض ہے، یہ دونوں فرائض ہیں۔ اللہ اکبر پوری طرح کہیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں تب بھی ہو جائے گی، بغیر اللہ اکبر کہہ کے جائیں تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ پہلا والا بہرحال فرض ہے۔ اور یہی حکم امام کسی بھی پوزیشن میں ہے، آپ کہیں بھی امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں طریقہ یہی ہے۔ مثال کے طور پر امام سجدے میں ہیں اور آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اللہ اکبر کہیں کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ وہ اگر قعدے میں ہیں تو دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر قعدے میں چلے جائیں، وہ جس پوزیشن میں ہیں آپ اس کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں۔ لیکن تکبیر تحریمہ آپ کہیں گے، اس کے بعد دوسری تکبیر جس مثلا سجدے میں جانے کی جس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے وہ تکبیر آپ کہیں گے۔ تو اصولی طریقہ امام کے پیچھے نماز میں شامل ہونے کا یہ ہے، اگر وہ قیام کی حالت میں نہیں ہے کہ آپ پہلے تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر اس پوزیشن میں چلے جائیں جس پوزیشن میں امام ہے، تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر رکوع مل گیا آپ کو امام کے ساتھ تو آپ کو وہ رکعت مل گئی، اگر رکوع نہیں ملا، آپ سجدے میں جا کے شامل ہوئے ہیں، تو اب وہ رکعت آپ کو نہیں ملی، وہ رکعت آپ نے آخر میں مکمل کرنی ہوگی۔ اب اگر کسی شخص کو، اور رکوع ملنے کے حوالے سے بھی یہ بات عرض کر دوں کہ رکوع ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے اور امام نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ اس وقت رکوع میں جاتے ہیں جب امام کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر امام کھڑا ہو چکا ہو، اگرچہ اس نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا اور وہ کھڑا ہو چکا ہے، اور آپ ابھی جا کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ رکعت نہیں ملی۔ اس لیے اس میں بعض لوگ بہت بھاگم دوڑی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آ کے شامل ہوتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ رکعت ملی یا نہیں ملی۔ اسی لیے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو بھاگتے ہوئے مت آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ لا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون، کہ دوڑتے ہوئے مت آؤ، چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں مکمل کرو۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے۔ بعض لوگ آ کے شامل ہو جاتے ہیں، آستینیں بھی اوپر چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، آستینیں چڑھا کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آستینیں نیچے کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد نماز میں شامل ہوں۔ بہرحال اگر امام رکوع سے کھڑا ہو چکا ہے اور آپ ابھی آ کے رکوع میں شامل ہوئے ہیں، تو اب آپ کا یہ رکوع نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو آپ کو یہ رکعت نہیں ملی۔ رکعت نہیں ملی تو امام کے سلام کے بعد آپ یہ رکعت پوری کریں گے۔ اور اگر کبھی کسی کو شک ہو جائے کہ ملی یا نہیں ملی، تو اس صورت میں اپنے غالب گمان پہ اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب ایسے وقت میں وہ آ کے شامل ہوا کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے یہ رکعت ملی ہے یا نہیں ملی، تو اب وہ دیکھے اس کا غالب گمان کس طرف ہے، زیادہ اس کا رجحان کس طرف ہے، اس کا دل اسے کیا بتا رہا ہے کہ مل گئی تھی یا نہیں ملی تھی، تو جس طرف اس کا غالب گمان ہو اس پہ وہ عمل کر لیں۔ تو یہ تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کی ایک رکعت رہ گئی ہے، مثال کے طور پر کوئی اس وقت آیا جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، اب وہ آ کے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، تو شامل ہونے کا طریقہ تو میں عرض کر چکا کہ اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائیں، اور لیکن شامل ہونے کے بعد آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو۔ مثال کے طور پر ظہر کی دوسری رکعت میں آپ آ کے شامل ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، آخر تک نہیں پڑھنی، آخر تک۔ یہ سوال لوگ بہت پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم نے ثنا نہیں پڑھی تھی، اب کس وقت پڑھیں، رکوع میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں؟ نہیں پڑھنی بالکل، بس جب ایک رکعت آپ سے رہ گئی ہے، آپ دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں، اب آپ نے ثنا آخر تک نہیں پڑھنی۔
بس آپ امام کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھتے رہیں جس طریقے سے طریقہ عرض کر دیا گیا، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو، ثنا صرف شروع میں پڑھی جاتی ہے، اگر شروع میں نہیں مل سکی اب بیچ میں آپ نے نہیں پڑھنی۔ اب اگر دوسری رکعت میں آپ آ کے شامل ہو گئے، اب امام نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ بہت جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام نے ابھی السلام علیکم ایک کہا ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنی دیر بعد کھڑے ہونا چاہیے کہ مقتدی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور آپ کھڑے ہو گئے اور وہ سجدے میں چلا گیا، تو سجدہ سہو جس طرح امام پر واجب ہوتا ہے اسی طرح مقتدی پر بھی واجب ہوتا ہے، مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے السلام علیکم کہا اور آپ کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر آپ دوبارہ آئیں گے، پھر دوبارہ اس کے ساتھ سجدہ کریں گے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے۔ اور یہ میں بات عرض کر چکا تھا کہ سجدہ سہو 2 سلاموں کے بعد بھی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی نماز پڑھا رہا تھا، اس نے سجدہ سہو کرنا تھا، وہ بھول گیا، دونوں طرف اس نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو ابھی بھی ہوتا ہے۔ اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی، قبلہ سے منہ نہیں پھیرا، اس کا طریقہ یہ کہ دوبارہ جائے سجدے میں، 2 سجدے کرے اور بیٹھ کر دوبارہ سلام پھیر دے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیے تب بھی، تو مطلب یہ ہے فقہاء نے جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر دے، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہے، امام نے ایک طرف سلام پھیرا اور وہ کھڑا ہو گیا تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، نماز پہ اس کے کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ خلاف اولیٰ ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوا جائے۔ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، تو اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں اب آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا آپ ابھی پڑھیں گے۔ وہ جو ثنا آپ سے رہ گئی تھی جس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کب پڑھیں، یہ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت میں لائیں، اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اب اگر کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی، اس کو 2 رکعتیں ملیں اور 2 رکعتیں نہیں ملیں، وہ تیسری رکعت میں آ کے شامل ہوا مثلا، اب جب وہ سلام امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو وہ پہلی رکعت میں تو ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا اور رکوع کرے گا۔ دوسری رکعت میں بھی اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنی ہے، اس لیے کہ جب مسبوق، اس شخص کو مسبوق کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، جس کی کوئی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوں، کچھ رکعتیں جس کی رہ جائیں اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسبوق شخص آ کر شامل ہوا ہے، مثلا اس کی 2 رکعتیں رہی ہیں تو اس کی پہلی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، لہٰذا جب وہ کھڑا ہو کے ادا کرے گا تو انہی پہلی 2 رکعتوں کو ادا کرے گا۔ اس کی چونکہ پہلی 2 رکعتیں رہی ہیں تو کھڑے ہو کے جب ادا کرے گا وہ انہی پہلی 2 رکعتوں کو ادا کرے گا۔ اور پہلی 2 رکعتوں کے بارے میں اصول ہے فرائض کے اندر کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جاتی ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا پڑھنا بھی لازم ہے، واجب ہے۔ مثلا ظہر کی نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ساتھ سورت بھی پڑھیں گے، عصر میں بھی یہی ہے، مغرب میں بھی یہی ہے، عشاء میں بھی۔ فرض کی جو اگلی 2 رکعتیں ہیں، مثلا ظہر کی اگلی 2 رکعتیں یا عصر کی اگلی 2 رکعتیں یا مغرب کی تیسری رکعت یا عشاء کی اگلی 2 رکعتیں، اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھنی ہوتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع کرتے ہیں۔ اور جو سنتیں ہیں یا وتر ہے، فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا پڑھنا لازم ہے۔ یہ حکم صرف فرائض کا ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، دوسری میں نہیں ملائیں گے۔ تو اگر کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، اب وہ کھڑے ہو کے دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور پہلی رکعت میں وہ ثنا بھی پڑھے گا۔ اگر کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں،
مثلاً وہ ظہر کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی، اس کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، اب وہ کھڑا ہوا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اب جب وہ کھڑا ہوگا ابھی بھی وہ ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، اور یہ رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا۔ یہ رکعت اس نے مکمل کی، اس کا مطلب اب اس کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اب دوبارہ کھڑا ہوگا، جب دوبارہ کھڑا ہوگا تو ابھی بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، اس لیے کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہیں، جو رکعتیں اس سے 3 رہی ہیں ان میں سے اس کی یہ دوسری رکعت ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ابھی جب وہ کھڑا ہوا ہے تو اب وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا۔ اب دوسری رکعت بھی مکمل ہو گئی، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا اب وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی 4 رکعتیں رہ گئی ہیں، یا مغرب کی نماز ہے اس کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اگر کسی کی 4 رکعتیں رہ گئی تھی مثلاً عشاء کی نماز میں، اب جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھے گا، اگلی 2 رکعتوں میں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ تو یہ تو امام کی نماز کے بعد مسبوق کی اپنی نماز مکمل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر امام کے ساتھ آپ اس وقت شامل ہوئے ہیں کہ امام ابھی اتحیات میں ہے، مثلاً وہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ آ کر آپ بھی اتحیات میں شامل ہو گئے، ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ امام کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے تو اب آپ اتحیات پوری کر کے اٹھیں گے اگرچہ امام کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، چاہے آپ قاعدہ اولیٰ میں آ کے شریک ہوئے، مثال کے طور پر دوسری رکعت میں امام بیٹھا تھا، آپ بھی آ کے بیٹھ گئے، اب امام آپ جیسے ہی بیٹھے وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ اتحیات پوری کریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ چوتھی رکعت میں آ کے شامل ہوئے تھے، چوتھی رکعت میں آ کے آپ قاعدے میں بیٹھے اور ابھی آپ نے اتحیات پوری نہیں کی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے، پہلے اتحیات پوری کریں گے پھر کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ قاعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہوئے ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا اور آپ کی ابھی اتحیات بھی پوری نہیں ہوئی تو آپ پہلے اتحیات پوری کریں گے، اتحیات مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، یا مثال کے طور پر 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، اب امام قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا، آپ چوتھی رکعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں، اب امام تو بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اتحیات پڑھ لی، اب لوگ پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا کریں، اس لیے کہ امام تو ابھی درود شریف پڑھے گا، پھر اس کے بعد دعا پڑھے گا، وہ سلام پھیرے گا، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس آپ نے اتحیات ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہوئے ہیں یا کسی ایسے وقت میں آ کے شامل ہوئے ہیں کہ امام اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ رہا ہے، آپ اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، امام اپنا درود شریف دعا مکمل کر کے سلام پھیر دے گا، آپ اس کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، مزید اتحیات سے آگے آپ نے نہیں پڑھنا۔ اگر پڑھ لیا نماز پھر بھی ہو جائے گی، اگر کسی نے پڑھ لیا ہو امام کے ساتھ نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے، خلاف اولیٰ ہے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ امام کے ساتھ جب آپ قاعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہوئے ہیں اتحیات پڑھیں، خاموش ہو جائیں۔ اور بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتحیات بار بار پڑھتے رہیں، کہ آپ نے اتحیات پڑھ لی، امام ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ دوبارہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لی، تیسری دفعہ پڑھ لیں۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ہی دفعہ پڑھیں لیکن اس کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں، اتنی دیر میں پڑھیں کہ جب امام سلام پھیریں تب جا کے آپ کی اتحیات پوری ہو۔ بہرحال آپ امام کے ساتھ جس موقع پہ بھی شریک ہوئے ہیں تو امام کے پیچھے جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو آپ نے اتحیات ہی پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 1 رکعت رہ گئی تھی، دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں، اب امام بیٹھا ہے اتحیات کے لیے تو اب بھی آپ نے پوری اتحیات پڑھنی ہے بس۔ اگر آپ چوتھی رکعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں اب بھی آپ نے صرف اتحیات پڑھنی ہے اور بس۔ جب بھی امام کے پیچھے آ کے آپ شامل ہوئے ہیں تو اتحیات سے آگے آپ نے نہیں پڑھنا،
ہاں اگر آپ شروع سے آخر تک امام کے ساتھ ہیں، پوری نماز آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آخری رکعت میں آپ درود شریف اور یہ مکمل پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ اس کے لیے جو مسبوق ہو، جس کی کوئی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو وہ امام کے پیچھے صرف اتحیات پڑھے گا۔ تو یہ مسبوق کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ مسبوق جس کی کوئی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوں، اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مثلاً کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو 3 رکعتیں جب رہی ہیں تو 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر وہ بیٹھے گا، قعدہ کرے گا، قعدہ کرنے کے بعد اٹھے گا، پھر اپنی 2 رکعتیں مکمل کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کرے پھر قعدہ کرے، اس لیے کہ نماز کی رکعات کی تعداد کو دیکھنا ہے کہ 2 ہو گئی تو آپ قعدہ کر لو، 4 ہو گئی تو آپ قعدہ کر لو، اور مغرب ہے تو مغرب میں 3 رکعت پر وہ قعدہ کر لے گا فرض نماز میں۔ تو یہ مسبوق کی نماز کا طریقہ ہے، اور پہلے میں نے جو عرض کیا یہ فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، نہیں تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں، اس میں نہیں پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے اور ثنا کوئی نہیں پڑھ سکا شروع میں، تو بیچ میں جو گیپ آیا ہے اس میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ بس ثنا اب آپ سے رہ گئی تو بس رہ گئی، وہ نہیں، بس وہ نہیں پڑھیں گے۔ آخری رکعت میں، ہاں آخری رکعت میں مثلاً 4 رکعت کی نماز ہے اور آخری قعدے میں شریک ہوا ہے، تو 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد قعدہ کرے گا، پھر 4 رکعت جو مکمل ہو جائیں گی پھر قعدہ کرے گا۔ بالکل ایسا ہی جی جی بس جب 1 رکعت رہ گئی، فقہاء نے لکھا ہے کہ رکوع تک، تو اگر آپ رکوع میں شامل ہو گئے پہلی رکعت میں، اس کا طریقہ تو یہ کہ آپ رکوع میں 3 تکبیرات کہہ لیں، سبحان ربی العظیم کی جگہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ لیں۔ اگر رکوع سے بھی امام اٹھ چکا ہے، 1 رکعت مکمل ہو گئی ہے، تو بس وہ تکبیرات پھر ساقط ہو جائیں گے۔ کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے نماز میں، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب مسنون ہے، سنت ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگانا یا کانوں کو پکڑنا یا کانوں کو ٹچ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ یہاں تک پہنچ جائیں، آپ کے ہاتھ یہ انگوٹھے آپ کے کان کی لو تک پہنچ جائیں، اس کو لگانا، ٹچ کرنا، پکڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وتر میں جو پڑھتے ہیں دعائے قنوت، تو یہ کسی بندے نے اگر پوری نہیں پڑھی تو امام صاحب چلے گئے، ہاں اگر دعائے قنوت کسی نے نہیں پڑھی وتر کی نماز میں، امام رکوع میں چلے گئے تو آپ رکوع میں جائیں گے، اس لیے کہ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ کوئی بھی دعا پڑھنا تو واجب ہے، لیکن دعائے قنوت کی جو الفاظ ہیں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ تو جب امام رکوع میں گیا تو آپ بھی اس کے ساتھ رکوع میں جائیں گے مکمل کیے بغیر۔ 3 تکبیریں اگر رہ گئی، نماز جنازہ کا یہی اصول ہے کہ آپ تکبیرات مکمل کریں گے، اس لیے کہ نماز جنازہ نام ہی تکبیرات کا ہے۔ نماز جنازہ تکبیرات ہی کا نام ہے۔ جب نماز جنازہ میں مثلا آپ کی 3 تکبیرات رہ گئی ہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلے آپ 3 تکبیرات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ وہ ساری دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن تکبیرات کہنا ضروری ہیں۔ تکبیرات نماز جنازہ میں فرض ہیں، اس لیے تکبیرات ضرور کہنی چاہیے، ورنہ نماز جنازہ ہی نہیں ہوتی۔ جی اگر فرض نہیں پڑھے تو وتر نہیں پڑھ سکتا، پہلے فرض پڑھ لے، اس لیے کہ وتر یہ فرض کے تابع ہیں۔ ہاں ہاں اگر اس نے فرض پڑھ لیے ہیں تو وتر میں شامل ہو سکتا ہے،
وطر میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اگر اس نے فرض پڑھ لیے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے ہوں چاہے الگ سے پڑھے ہوں، لیکن وطر سے پہلے عشاء کے فرض کا پڑھنا ضروری ہے۔ پہلے فرض پڑھیں اس کے بعد وطر، اگر جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، پہلے امام کے ساتھ وطر پڑھ لے، اس کے بعد اپنی تراویح مکمل کرے، بالکل ایسے ہی۔ اور تو کوئی سوال نہیں، اور آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔